اے خدا مجھے معاف کر دیں، مجھے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میں روتے ہوئے اونچی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے خانہ کعبہ کے سامنے رو کر دعا کر رہی تھی کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری پاکیزگی کو میرے بیٹے کی نظروں میں ثابت کر دے۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے میں سجدے میں گر گئی۔ لوگ حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو موبائل اٹھا کر ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی۔ پچھلے 2-3 سالوں سے میرا بیٹا مجھے مخاطب کرنا تو دور، میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مجھ میں کوئی معذوری نہیں تھی، مگر پھر بھی میرے علم میں آئے بغیر میں ہر سال حاملہ ہو جاتی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے کیا ہے۔ بیٹے نے ہر طرح سے مجبور کر کے جاننا چاہا، لیکن میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، سو میں نے خاموشی اختیار کر لی اور میرا بیٹا اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مرتا رہا۔ میں نے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ جی میری پاکیزگی ثابت کر دیں اور میرے گنہگار کو میرے سامنے لا کر کھڑا کیجئے تاکہ میں اس سے معلوم کر سکوں کہ وہ مجھے کس جرم کی سزا دے رہا ہے۔ مجھ جیسی بوڑھی عورت اس کے عتاب کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہے جس کی خود کی ٹانگیں قبر میں ہیں۔ جیسے ہی عمرہ کر کے ہم لوگ پاک سرزمین پر پہلا قدم رکھ چکے تھے، تبھی دور سے پولیس والے نظر آئے۔ وہ لوگ تیزی سے ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ڈر کے مارے میں نے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ پولیس والے میرے بیٹے کی طرف بڑھے اور اسے ہتھ کڑی لگا دی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لوگ میرے بیٹے کو گرفتار کر لیں گے۔ میں ان لوگوں کو بیٹے کو ساتھ لے جانے سے روکنے لگی، لیکن ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی اور پھر میرے بیٹے کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے جانے لگے۔ میں رونے لگی۔ میں نے اپنی ایک دوست شبانہ سے مدد مانگی جو میرے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ فوراً اپنے شوہر کے ساتھ پولیس اسٹیشن آ گئی۔ میرے بیٹے پر پولیس والوں نے خوب تشدد کیا۔ جب اس پر تشدد کیا گیا، اس نے جو انکشاف کیا، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرا نام سکینہ ہے، میری عمر 55 برس ہے۔ میں 15 سال کی تھی جب ماں باپ نے مجھ سے دگنی عمر کے شخص کے ساتھ مجھے بیاہ دیا۔ اس دور میں لڑکیوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں تھی کہ وہ شادی کے متعلق کوئی بھی بات اپنے منہ سے نکالتی۔ میں نے بھی والدین کی رضامندی پر اپنا سر جھکا دیا۔ شکیل مجھ سے نہ صرف 15 برس بڑا تھا بلکہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اولاد نرینہ ہونے کے باوجود اس نے شوقیہ مجھ سے دوسری شادی کر لی۔ وہ لوگ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، جبکہ ہمارے گھر اکثر فاقے ہوتے تھے۔ میرا باپ ایک دہاڑی دار مزدور تھا۔ کبھی دہاڑی لگتی تو ہمارے گھر عید کا سماں ہوتا، کیونکہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھایا کرتے تھے، مگر جس روز ابا کو کوئی کام نہ ملتا اس روز ہمیں بھوکا ہی سونا پڑتا۔ ابا کے گھر آنے تک ہمیں یہ امید ہوتی کہ شاید ابا کھانے کو کچھ لے آئیں، مگر اکثر ہمیں مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑتا۔ ایسے حالات میں جب گاؤں کے بڑے ذمہ دار نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے بھیجا تو ابا نے سوچنے کا بھی وقت نہیں مانگا، بلکہ فوراً اس نکاح کے لیے مان گئے۔ ذمہ دار کی بیوی مجھے بالکل بھی پسند نہ کرتی تھی، بلکہ میرا وجود اسے ایسے کھٹکتا تھا کہ وہ میری جان لینے کو بھی تیار تھی۔ میں جتنا عرصہ حویلی میں رہی، اس نے مجھے 2 پل بھی سکون کے نہ گزارنے دیے۔ ہر وقت مجھ پر ظلم کرتی اور میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتی اور ایسی ایسی باتیں کرتی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر پہلے پہل تو مجھے ہی غلط سمجھتے رہے، لیکن جیسے ہی حقیقت سے پردہ اٹھا
تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ سب ان کی پہلی بیوی کے کارنامے ہیں۔ وہ صرف اور صرف میرے شوہر کو مجھ سے بدزن کرنا چاہتی ہے۔ تب میرے شوہر کو میرے لیے لڑنا ہی پڑا۔ اس نے مجھے ایک علیحدہ گھر لے کے دے دیا اور میں پھر وہیں رہنے لگی۔ ایک ملازمہ بھی رکھ دی جو ہمہ وقت میرے ساتھ موجود رہتی۔ دھیرے دھیرے اس میں اور مجھ میں دوستی بڑھتی گئی۔ پھر اس کی حیثیت ملازمہ کی نہیں رہی۔ وہ تقریباً میری ہی عمر کی تھی، بس یہی کوئی 3-4 مہینے مجھ سے بڑی تھی۔ ہم عمر ہونے کے باعث دن بدن ہماری دوستی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ادھر میرے شوہر کی پہلی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی کہ میرا شوہر جب تک مجھے طلاق نہ دے گا تب تک وہ واپس نہ آئے گی۔ اس کے گھر والے اثر و رسوخ والے تھے۔ وہ میرے شوہر کو مجبور کرنے لگے کہ وہ کسی طرح مجھے طلاق دے دے، لیکن میرے شوہر ڈٹے رہے اور مجھے طلاق نہ دی۔ شروع میں تو میری ساس میرا ساتھ دیتی تھی، لیکن جب اتنے سال بیت جانے کے بعد مجھے اولاد نہ ہوئی تو میری ساس نے میری طرف آنا ہی چھوڑ دیا۔ میں تو بہت زیادہ پریشان تھی۔ اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مجھے ایک حکیم کے پاس لے گئی۔ اس حکیم کی دوا کام کر گئی اور پھر شادی کے 10 سال بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام ہم دونوں میاں بیوی نے مل کے عزیر رکھا۔ اب جا کر میرے شوہر کی پہلی بیوی اور میرا مقام برابر ہوا تھا۔ میری ساس کا جھکاؤ میری طرف زیادہ تھا، اس لیے میرے شوہر کی پہلی بیوی حفصہ تل ملا کر رہ جاتی۔ ایک روز شوہر کی بے توجہی سے تنگ آ کر ہفتہ بیگم نے خودکشی کی کوشش کر ڈالی۔ انہوں نے وقتی طور پر میرے شوہر کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا، لیکن پھر ان کا رویہ پہلے جیسا ہو گیا۔ حفصہ بیگم کو لگا کہ اب کی بار بھی وہ خودکشی کی کوشش کر کے شوہر کو اپنی طرف مائل کر لے گی، لیکن اب کی بار خدا کو جو منظور ہوا وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی موت کا بچوں پر بہت برا اثر پڑا۔ میں ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے حویلی گئی تو ان کے بچوں نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار مجھے سمجھتے تھے۔ پہلی بار میری ساس نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی، البتہ منہ دوسری جانب پھیر کر بیٹھ گئی۔ میں نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی اور پھر گھر واپس آ گئی۔ میں شوہر کی اجازت کے بغیر حویلی گئی تھی۔ جب میرے شوہر کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت زیادہ دکھی ہوا اور مجھ سے غصہ ہونے لگا کہ اس کی اجازت کے بغیر میں حویلی کیوں گئی تھی، کیونکہ حفصہ بیگم کے مائکے والے آئے ہوئے تھے جو مجھے بالکل بھی پسند نہ کرتے تھے، بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ شکیل میاں کسی طرح مجھے طلاق دے دے۔ شوہر کی ناراضگی میں نے برداشت کر لی، لیکن اس کے بعد ساس نے میری حویلی آنے پر پابندی لگا دی۔ یوں میں شوہر کے خاندان سے کٹ کر رہ گئی۔ میری ساس کے 3 بیٹے تھے، انہوں نے سبھی میں جائیداد برابری کی تقسیم کر دی تھی۔ جب میرے شوہر نے مجھ سے نکاح کیا تو میرے والدین نے بیٹی کا تحفظ حاصل کرنے کے لیے آدھی جائیداد میرے نام لکھوا لی۔ شکیل میاں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کے مطابق وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی جائیداد کا زیادہ تر حصہ میرے نام کر دیا تو حفصہ بیگم کے مائکے والے بہت زیادہ غصہ ہوئے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ سب میرے شوہر نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور سب کچھ خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ پھر حویلی والوں کا کیا بنا۔ ہم لوگ وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گئے اور یہیں سکونت اختیار کر لی۔ کبھی کبھی میرے شوہر یہاں مجھے ملنے آ جایا کرتے تھے۔
مگر جب سے وہ بیمار رہنے لگے تھے تو زیادہ تر اپنے آبائی حویلی میں زیادہ تر وقت گزارتے۔ مرنے سے 6 ماہ پہلے وہ میرے بیٹے سے ملنے کے لیے گھر آئے تو انہیں فالج کا ایسا اٹیک ہوا کہ پھر واپس حویلی نہ جا سکے۔ کئی عرصہ بستر پر دراز رہنے کے بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کو ان کے آبائی گاؤں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں اور میرا بیٹا اکیلے رہ گئے۔ نہ تو مائکے والوں نے مجھ سے تعلق باقی رکھا، نہ ہی سسرال والوں نے۔ بچے کھچے رشتے کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ میری ساس نے مجھ سے کئی بار درخواست کی تھی کہ میرے شوہر نے جو زمین میرے نام کی ہے وہ آدھی میں اپنے سوتیلے بچوں کے نام پر کر دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرے شوہر کی اسی میں ہی رضامندی شامل تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد جو ان کے خاندان والے میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں گے، ممکن ہے کہ وہ لوگ مجھ سے میرا بیٹا بھی چھین لیں اور حویلی سے بھی نکال دیں۔ اس لیے انہوں نے پکا انتظام کیا تھا۔ میرے بیٹے کو جائیداد میں جو حصہ ملا تھا اس پر اس نے دن رات خوب محنت کی۔ اب وہ جائیداد دگنی ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر تھا۔ وہ ہر سال مجھے عمرے پر لے جایا کرتا تھا۔ کب سے میں اسے شادی کرنے کے لیے اصرار کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ کام کرتی تو چکر آنے لگتے، اور صبح صبح تو جی ایسے متلاتا جیسے نہ جانے میں نے کیا کھا لیا ہو۔ کئی دن تو میرے بیٹے نے میری طبیعت خرابی کو محسوس کیا اور نظر انداز کیا۔ وہ بار بار مجھ سے اصرار کر رہا تھا کہ میں جا کر ہسپتال سے اپنا چیک اپ کرواؤں۔ کب تک ایسے بیمار عورتوں کی طرح چارپائی پر پڑی رہو گی؟ اس کی بات بھی معقول تھی۔ میرے بیمار ہونے کی وجہ سے گھر کا سارا نظام تہس نہس ہوا۔ کام والی آتی، لیکن کام کرنے کی بجائے وہ سارا کام بگاڑ کر چلی جاتی۔ کھانا بناتی تو کچن کی حالت دیکھنے والی نہ ہوتی۔ اسے صفائی کا کہا جاتا تو پوچے کو اتنا گیلا کر لیتی ایسے لگتا کہ جیسے سارے گھر کی مٹی سے لپائی کی گئی ہو۔ اس کی انہیں عادات کی وجہ سے میں بہت تنگ تھی، لیکن وہ نوکرانی میرا بیٹا لایا تھا۔ کتنی بار میں نے اسے کہا تھا کہ ہم کام والی بدل لیتے ہیں، یہ تو صحیح سے کام بھی نہیں کرتی، لیکن میرا بیٹا اس بات پر بازد تھا کہ ہمارے گھر اگر کوئی کام والی آئے گی تو وہی ہوگی۔ مجھے اس کا یہ معاملہ سمجھ میں نہ آیا۔ کچھ دنوں سے کام والی نہیں آ رہی تھی۔ میں طبیعت خرابی کے باوجود گھر کا سارا کام کر رہی تھی۔ جب میرا بیٹا میری مدد کروانے کے لیے کچن میں داخل ہوا، اس نے جیسے ہی انڈا توے پر بنانا شروع کیا، مجھے متلی سی ہونے لگی۔ میں بھاگ کر کچن سے باہر آ گئی۔ میرے بیٹے نے میری یہ حرکت بہت غور سے دیکھی تھی۔ میرا بیٹا میرے قریب آیا اور پوچھنے لگا، اماں سب خیر تو ہے؟ میں کہنے لگی، ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جاؤ اپنا ناشتہ بناؤ، میں ابھی آ کر تمہیں پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ میرے کہنے پر وہ کچن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کام والی آئی تو اس کے ہاتھ میں مچھلی تھی۔ کہنے لگی، صاحب نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ مچھلی لیتی آنا، آج گھر میں مچھلی کا سالن بنے گا۔ اس کی بدبو میرے نتنوں سے ٹکرائی تو ایک بار پھر میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ کام والی فوراً دوڑ کر میری جانب بھاگی اور کہنے لگی، باجی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اس کی معنی خیز گفتگو میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ شاید طبیعت خرابی کی وجہ سے طنز سے کہا گیا جملہ میں سمجھ ہی نہ پائی تھی، ورنہ اس نے جو بات کی تھی اس پر میں اس کا منہ توڑ دیتی۔ پہلے ہی وہ مجھے ذرا پسند نہ تھی۔ خواہ مخواہ میں ہمارے گھر کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتی۔
میرے ادھر ادھر ہوتے ہی فوراً میرے بیٹے عزیر کے ساتھ جا کھڑی تھی اور اس سے بلا وجہ گفتگو کرنے لگتی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی میرے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ وہ بھی جانتی تھی کہ میں اسے پسند نہیں کرتی، لیکن اسے میرے بیٹے کی سپورٹ حاصل تھی، اس لیے وہ میرے خود مقابل کھڑی ہو جاتی۔ ورنہ اگر میرا بیٹا اسے اتنی اہمیت نہ دیتا تو میں اسے اچھے سے بتاتی کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں۔ اس نے جو جملہ ادا کیا تھا اس پر میرے بیٹے نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا اور پھر گھر سے باہر چلا گیا۔ مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آیا۔ میری عمر تقریباً 55 سال تھی۔ ایسے میں اگر وہ میرے متعلق کوئی بھی ایسی بات کرتی تو مجھے غصہ ہی آتا۔ ابھی ہم دونوں وہیں کھڑے تھے جب میرا بیٹا باہر سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ تبھی نوکرانی جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے، آپ لوگوں کو ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ میرا بیٹا شاید باہر کسی سے لڑ کر یا پھر کسی سے بحث کر کے آیا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ نوکرانی کی باتیں اس کے کانوں میں پڑیں تو اس کی جانب آیا اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ میں نے یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور آئندہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل نہ دو، سمجھی؟ یہ کہہ کر میرا بیٹا چلا گیا۔ نوکرانی ہکی بکی اسے دور تک گھورتی رہ گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ کتنے دنوں سے اس نے مجھے پریشان کیا ہوا تھا۔ کچھ دن میرے بیٹے نے ہنس کر اس سے بات کیا کر لی، وہ ہواؤں میں اڑنے لگ گئی تھی۔ آج اسی تھپڑ نے اسے واپس زمین پر لا پٹخا تھا۔ مجھے ذرا سی بدہضمی کیا ہوئی، اس نے اس چیز کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا۔ مجھے لگا کہ اب وہ تھپڑ پڑنے کی وجہ سے دوبارہ اس گھر میں لوٹ کر نہیں آئے گی، مگر اگلے روز ہی وہ آ دھمکی۔ اس کو دیکھ کر میں سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ میں نے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے شاندار ناشتے کا اہتمام کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب تک ہم دونوں ناشتہ نہیں کر لیتے تب تک وہ نوکرانی ہمارے کھانے کو گھورتی رہے گی، بہانے بہانے سے کچن میں چکر لگائے گی اور للچائی نظروں سے دیکھتی رہے گی کہ ہم نے کھانے کے لیے اس کے لیے پیچھے کوئی چھوڑا بھی ہے یا نہیں۔ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے میں نے کچھ کھانا پلیٹ میں ڈالا اور اس کے سامنے رکھ دیا اور بہت خوش ہو گئی اور بغیر شکریہ ادا کیے کھانا اٹھا کر باہر چلی گئی۔ میں نے بیٹے کو اندر بلا لیا اور اسے اس کا من پسند ناشتہ پیش کیا تو وہ خوش ہو گیا۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی پریشان رہنے لگا تھا۔ اکثر موبائل پر کسی سے جھگڑتے ہوئے پایا جاتا تو میرا دل ہول جاتا۔ اس سے پوچھتی تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا۔ کبھی کبھی تو اس پر غصہ آتا، مگر میں ماں تھی، اسے اپنی شفقت سے دور نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے وہ جیسا سلوک کرتا چپ چاپ سہ لیتی۔ اکثر وہ باہر کا غصہ گھر آ کر نکالتا۔ صبح سے طبیعت خراب تھی، شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، چکر سے آئے اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی تو میرا بیٹا مجھے ہسپتال لے آیا۔ وہ مجھے ایمرجنسی وارڈ میں لایا تھا، لیکن جیسے ہی نرس میرے قریب آئی کہنے لگی کہ عمر آپ کی کیا ہے۔ اس کے چہرے پر تشویش کے اثرات تھے۔ میں اس کی بے یقین نظروں کو محسوس کر چکی تھی، اس لیے میں گھبرا گئی۔ میں نے بولا 55 برس۔ تو وہ کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ بہت حیران تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن وہ بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی اور پھر جب آئی تو اس کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر بھی تھی۔ میرا بیٹا میرے پاس کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے باہر جانے کو بولا۔ جب اس نے میرا چیک اپ کیا تو حیران رہ گئی۔ وہ نرس اور ڈاکٹر سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔
میں بہت بے چین ہو گئی تھی۔ ان کے انداز دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دونوں کیا بات کر رہی ہیں۔ میں ان کی بات سننے کے لیے اپنا سارا دھیان ان کی طرف لگائے ہوئے تھی۔ جب میرا بیٹا کمرے میں داخل ہوا، ڈاکٹر نے ڈانٹ کر اسے واپس بھیج دیا۔ نرس بھی چلی گئی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی، ماں جی آپ سے یہ امید تھی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس عمر میں کوئی ایسی خبر سننے کو ملے گی۔ ڈاکٹر مجھے اور میں اس ڈاکٹر کو حیرت سے گھور رہی تھی۔ میں نے خشک لبوں پر زبان کو پھیرتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں ایک پردہ دار عورت ہوں۔ میرے شوہر تو 10 سال پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یقیناً آپ کی مشین میں کوئی خرابی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، کس قسم کی عورت ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اتنی ہی پردے دار ہیں تو آپ حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے مجھ پر تہمت مت لگاؤ۔ کیا تمہیں ایسی ویسی عورت دکھائی دیتی ہوں میں؟ ابھی ہم دونوں میں بحث چل رہی تھی جب میرا بیٹا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گیا اور ڈاکٹر صاحبہ کو ہی برا بھلا کہنے لگا۔ ان دونوں میں اتنی بحث ہوئی کہ میرا سر گھومنے لگا۔ چکراتے سر کے ساتھ میں دوبارہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی اور ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری خراب طبیعت کے پیش نظر وہ دونوں خاموشی اختیار کر چکے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے بولا، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، خدا کا واسطہ ہے ہماری مدد کرو۔ میں اس عمر میں لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اب مجھے تمہارا ہی آسرا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، یہ سرکاری ہسپتال ہے، یہاں ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ شام کو 6 بجے میرے کلینک آ جائیے گا۔ وہ میرے گھر کے پاس ہی ہے اور وہاں ہمیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ میرا بیٹا غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ ضبط سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس نے ہاتھوں کو آپس میں پیوستہ کیا ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحبہ وہاں سے گئی، میرا بیٹا میری طرف لپکا اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر پوچھنے لگا، اماں یہ سب کیا ہے؟ مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہ تھی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ میں بت بنی بیٹھی تھی۔ مجھے خود کو نہیں معلوم کہ یہ سب کیا ہے، اس کو کیا جواب دیتی۔ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا، لیکن مجھ سے کوئی جواب نہ بن پا رہا تھا۔ جب بہت دیر تک نہ بولی تو اس نے اپنی جیب میں سے ایک چاقو نکالا اور کہنے لگا کہ میں اب اس دنیا والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میں جینا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ چاقو اپنی کلائی پر پھیر دیا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھی، اس کو روکنے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ابھی میرا چیک اپ کر رہی تھی، انہوں نے شور سنا تو فوراً دوڑی چلی آئی۔ میرے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی بیچاری پریشان ہو گئی۔ جلدی سے میرے بیٹے کے ہاتھ پر پٹی کرنے لگی اور سرزنش کرنے لگی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اگر کچھ ہو جاتا تو تمہاری ماں کا کیا بنتا؟ اس کی اس بات پر میرا بیٹا شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے بیٹھا رہا۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ میرے بیٹے کی اس حالت کی ذمہ دار بھی میں خود تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ایسا کرنے سے پہلے میں پھانسی پر لٹکنا پسند کرتی۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کو تسلی دی اور یقین دلایا کہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ میں شرمندگی سے سر جھکائے بیٹے کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا
کہ میرا بیٹا مجھے مخاطب بھی نہ کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو مجھ سے ایسے نظریں چرا رہا تھا جیسے اس سب میں اس کا قصور ہو۔ مجھے خود اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم گھر لوٹے، میرے بیٹے نے سب سے پہلے نوکرانی کو دوبارہ گھر آنے سے روک دیا، لیکن وہ رونے پیٹنے لگی اور بیان کرنے لگی۔ وہ واقعی میں غریب تھی اور ضرورت مند بھی، لیکن اس سے بری عادت تھی ایک گھر کی باتیں دوسرے گھر میں بتانا، اور پھر اس طرح وہ جہاں جہاں کام کرتی ہر گھر کی باتیں وہ دوسرے گھر میں جا کر بتایا کرتی تھی۔ میرے بیٹے کو ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ بات کسی کو بتا نہ دے، لیکن جتنا اس نے گھر میں شور ڈالا، میرا بیٹا خاموشی سے گھر سے باہر چلا گیا۔ پہلی بار میں نے اپنے بیٹے کو اتنا شکست خوردہ دیکھا تھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے ایسے چل رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گا۔ میں نوکرانی کو کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، تم بے شک یہاں کام کرتی رہنا، لیکن اگر تم نے صحیح سے کام نہ کیا تو پھر میں تمہیں نکال دوں گی۔ میری اس بات پر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ کہنے لگی، اب شکایت کا کوئی موقع نہ دوں گی۔ وہ جلدی سے کام میں مشغول ہو گئی۔ پچھلے دنوں کے مقابلے میں آج اس نے زیادہ اچھے سے گھر کی صفائی کی تھی۔ کچھ عرصہ تو وہ ہمارے گھر میں کام کرتی رہی، پھر میرا بیٹا نئی ملازمہ ڈھونڈ لایا جس کا نام شازیہ تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی جلد ہی میرے دل میں گھر کر گئی۔ شام ہوتے ہی میرا بیٹا مجھے اس ڈاکٹر کے کلینک لے گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر صحیح کہہ رہی تھی، میں حاملہ تھی۔ میرے بیٹے کے لیے شرم سے ڈوب کر مرنے کا مقام تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے، اور رو رو کر میری اپنی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر کی مدد کی وجہ سے وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ ایک بار ایسا ہوا ہوتا تو شاید میرا بیٹا مان جاتا، مجھے معاف کر دیتا، مگر اب ہر سال ایسے ہونے لگا کہ میں حاملہ ہو جاتی۔ مجھے خود کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب 3 سال یہ سلسلہ چلا تو ایک روز میرا بیٹا مجھے گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دینے لگا۔ کہنے لگا کہ اب کی بار واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا، کیونکہ میں گھٹ گھٹ کر نہیں مرنا چاہتا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کس اذیت میں جی رہا ہوں۔ آخر آپ اس شخص کا نام کیوں نہیں بتا دیتی؟ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے کی شادی کرنے کی عمر میں ماں نے خود شادی کر لی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اماں، مجھے بتا دیں کہ آخر یہ کس کا بچہ ہے۔ بیٹے کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ مجھے خود اس بات کا دور دور تک علم نہ تھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ بچہ کس کا ہے۔ میں روتی رہی اور میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ساتھ رونے لگا۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ جا رہی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں خود بیٹے سے شرمندہ ہو کر پھر رہی تھی۔ کتنے سال ہو گئے تھے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ رہتا اور سارا دن باہر گزار دیتا۔ آج کل وہ نشہ بھی کرنے لگا تھا۔ اس کی جیب میں نے کئی سگریٹ دیکھی۔ نوکرانی اس جستجو میں تھی کہ کسی طرح وہ معلوم کر سکے کہ آخر وہ معاملہ کیا ہے، لیکن میں نے اسے بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ وہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ جو مجھے معلوم ہوا کہ میری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے تو میں یہ جان کر حیران رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اپنے ہی محافظ میرے دشمن نکلیں گے۔ ہر سال میں حاملہ ہو جاتی اور پھر وہی ڈاکٹر ہمارے کام آتی۔ میرا بیٹا مجھ سے شدید نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے بد چلن سمجھتا اور ہر بار ایک بات پوچھتا کہ آخر کون ہے وہ شخص جو ان سب باتوں کا ذمہ دار ہے۔ جب ڈاکٹر اس متعلق ہمیں کچھ نہ بتا سکی
تو میرا بیٹا نوکرانی کے کہنے پر ہمیں ایک پیر کے پاس لے گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ خدا کی خلائی مخلوق کا کام ہے، اگر انسان ہوتا تو اس عورت کو پتہ چل جاتا۔ فقیر کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ بیٹے نے پہلی بار نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا۔ پیر صاحب نے مجھے کئی تعویذ دیے اور پھر ہمیں رخصت کر دیا۔ میرا بیٹا جو مجھ سے بات کرنا چھوڑ چکا تھا، اس پیر سے ملنے کے بعد کم از کم مجھے مخاطب تو کرنے لگا تھا۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی۔ اب میں شام کے بعد کمرے سے باہر نہ نکلتی، اور کہیں بھی جانا ہوتا تو گھر میں کام کرنے والی شازیہ کو اپنے ساتھ ہی لے جاتی۔ جب سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، میرا بیٹا اب میرے کمرے کی نگرانی کرنے لگا تھا۔ رات کے وقت میرے کمرے کے باہر وہ پہرا دیتا۔ اس نے پچھلے کچھ سالوں سے نوکرانی کو بھی مستقل طور پر گھر میں پناہ دے دی تھی تاکہ وہ مجھ پر نظر رکھ سکے۔ ایک روز رات کو نوکرانی نے جو مجھے دودھ کا گلاس دیا، میں نے نہیں پیا، بلکہ ایسے ہی سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ وہ نوکرانی شازیہ بھی نیچے فرش پر سو چکی تھی۔ تبھی میرے کمرے کے باہر کسی کے بھاری قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جو ہلکی سی اونگ رہی تھی، آواز پر چونک گئی۔ میرے دل میں خوف سما گیا تھا، یہاں تک کہ میرے منہ سے، یہاں تک کہ مجھ سے ایک لفظ تک ادا نہ ہوا۔ میں اٹھ کر چیخنا چلانا چاہتی تھی کہ گھر میں چور داخل ہو چکا ہے۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ میرا بیٹا ہے، لیکن میرے بیٹے کی قد 6 فٹ سے بھی زیادہ تھی، مگر وہ جو کوئی بھی کھڑکی کے اس پار کھڑا ہوا تھا، اس کی قد تقریباً 5 فٹ کے قریب تھی۔ میں ڈر گئی۔ مجھے لگا آج میں اس شخص کا سامنا کرنے والی ہوں جو میری اس حالت کا ذمہ دار ہے۔ میں نے شازیہ کو کئی آوازیں بھی دے ڈالیں، مگر اس نے میری ایک بار بھی پکارنے پر کوئی جواب نہ دیا۔ تبھی میں زور زور سے رونے لگی اور بیٹے کو پکارنے لگی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، مگر باہر کی تمام بتیاں جل رہی تھیں، جس کی وجہ سے کھڑکی کے اس پار کھڑا ہوا شخص کا سایہ مجھے آسانی سے دکھائی پڑ رہا تھا۔ پہلی بار مجھے یقین آیا کہ یہ خدا کی کسی خلائی مخلوق کا نہیں بلکہ کسی انسان کا کام ہے۔ شازیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس بات نے مجھے تشویش میں ڈال دیا۔ میں جلدی سے ہمت کرتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھی اور پھر جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ باہر جو سایہ نظر آ رہا تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ تبھی ڈر کے مارے میں نے زور زور سے بیٹے کو پکارنا شروع کر دیا، مگر جب اتنی آوازیں دینے پر میرے بیٹے نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تو میرے دل میں عجیب سے وسوسوں نے گھر کر لیا۔ ڈرتے ڈرتے میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا ہال کمرے کی ساری بتیاں جلی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا، میں جلدی سے بیٹے کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہاں جا کر ایک اور راز مجھ پر فاش ہوا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ نوکرانی ایسا کرے گی۔ میرے بیٹے اور نوکرانی کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نوکرانی میرے بیٹے کو مجبور کر رہی تھی کہ میرا بیٹا اس سے شادی کر لے۔ مجھے اس پر پہلے ہی بہت غصہ آیا کرتا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اپنی ساری تکالیف بھول کر زور سے وہ دروازہ بجانے لگی۔ وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ میرے بیٹے نے فوراً دروازہ کھول لیا، لیکن جب میں کمرے میں گئی تو شازیہ کہیں موجود نہ تھی۔ میں ہر طرف جھانک کر دیکھنے لگی۔ میرا بیٹا کہنے لگا، اماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور پھر سارا کمرہ چھان مارا، لیکن شازیہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ میں نے اسے کہا کچھ نہیں اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے بیٹے نے میرے جاتے ہی خدا کا شکر ادا کیا اور پھر دروازے کو جا کر کنڈی لگا دی۔ میں ساری باتوں کو سمجھ چکی تھی،
لیکن میرے پاس ثبوت نہیں تھے۔ صبح ہوتے ہی میں نے بیٹے سے اصرار شروع کر دیا کہ مجھے عمرے پر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا اماں ہم نے تو اگلے مہینے جانا ہے۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے اثرات تھے۔ تبھی میں باضد ہو گئی اور حکمیہ انداز میں کہنے لگی کہ میں نے جو کہہ دیا ہے وہی کرو، اس کے علاوہ اب میں اور کوئی بات نہیں سنوں گی۔ میرا بیٹا مجبور ہو گیا اور اس نے میری خواہش پر سر جھکا دیا۔ نوکرانی کو ہم نے چھٹی دے دی، اپنا سارا گھر سمیٹا، گھر کی چابیاں اپنے عزیز جان سہیلی شبانہ کو سونپی اور اللہ کا نام لے کر ہم عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی میں نے جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی۔ جب میرے بیٹے کو جیل میں ڈالا گیا تو اس نے جو انکشاف کیا وہ میری روح کو چھلنی کر گیا۔ دراصل ہمارے گھر جو کام والی آتی تھی وہ کسی اور نے نہیں بلکہ میرے شوہر شکیل احمد کی پہلی بیوی کے بیٹے روحان نے بھیجی تھی۔ وہ ہمارے گھر ایک مقصد کے تحت آئی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی طرح میرے بیٹے کو بہلا پھسلا کر خود سے شادی کرنے پر مجبور کرے اور پھر اس کے نام جتنی بھی دولت اور جائیداد ہے وہ میرا بیٹا اس کے نام پر کر دے اور پھر وہیں وہ اسے دھوکہ دے کر چھوڑ کر طلاق لے کر چلی جائے، کیونکہ وہ روحان کو پسند کرتی تھی اور روحان نے اس کے ساتھ شادی کے لیے یہی شرط رکھی تھی۔ مجبوری میں وہ لڑکی ہمارے گھر نوکرانی بن کر آئی، پھر میرے بیٹے کو اپنی باتوں میں بہلایا اور اسے مجبور کرنے لگی کہ وہ اس سے شادی کرے۔ پہلے پہل تو میرا بیٹا انکار کرتا رہا مگر اس نے دوسرا حربہ آزمایا۔ روحان مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک جائے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دراصل روحان مجھے میرے خاندان والوں کے سامنے بدنام کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ جو مجھ سے دور ہو چکے تھے، جب تک میری ساس زندہ رہی فون پر وہ میری خیریت معلوم کر لیا کرتی تھی۔ اس خاندان میں ابھی بھی میری عزت و مرتبہ قائم و دائم تھا، جو میرے شہر کی مرہون منت تھا۔ روحان مجھے سب کے سامنے بدنام کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے اس نے میرے میکے والوں کو کیا کہا تھا کہ وہ لوگ بھی مجھ سے سارے رشتے ناتے توڑ گئے تھے۔ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شازیہ کا والد تھا، جو بیٹی کے لیے یہ سب کرنے کو تیار ہو گیا۔ وہ فطرتاً لالچی آدمی تھا۔ جب اسے روحان نے دولت کا لالچ دیا تو وہ فوراً یہ کام کرنے کو تیار ہو گیا۔ شازیہ روحان کے کہنے پر مجھے کوئی دوائی دیا کرتی تھی جو حاملہ ہونے کی نشانیاں ظاہر کرتی تھیں۔ بیٹے کی زبانی میں نے یہ بات تو سنی تو حیران رہ گئی۔ اسے یہ سب معلوم تھا تو پھر وہ انجان کیوں بنا ہوا تھا؟ آخر کیوں اس نے اپنی ماں کے ساتھ اتنے سالوں تک یہ ناانصافی ہونے دی؟ میں اس سے بہت ناراض تھی، اس سے بات نہ کرنا چاہتی تھی، مگر وقت رہتے شازیہ اپنی ہی چال میں پھنس چکی تھی۔ دراصل جیسے ہی ہم لوگ عمرے پر گئے اور اسے گھر سے نکالا تو اس نے پولیس میں میرے بیٹے کے خلاف یہ کہہ کر رپورٹ درج کروائی کہ اس نے شادی کے نام پر شازیہ کو دھوکہ دیا ہے اور اب اس سے نکاح کرنے سے انکاری ہے، حالانکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ پولیس کے سامنے اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میرا بیٹا عزیر قصوروار ہے۔ شازیہ نے جو پولیس کو رپورٹ میں شکایت درج کروائی تھی اس کے مطابق میرے بیٹے نے شازیہ کو استعمال کیا تھا اور مجھے بھی جسم فروشی پر مجبور کیا تھا، جس کی بدولت میں ہر سال حاملہ ہو جاتی تھی اور وہ اس ڈاکٹر کی مدد سے حمل ضائع کروا دیتا۔ جب پولیس والوں نے یہ ساری بات سنی اور اس لڑکی کا ساتھ دیتے ہوئے روحان کو دیکھا تو وہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ میرا اپنا بیٹا ہی غلط ہے اور اس نے کوئی گناہ کیا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ روحان اور شازیہ دونوں ملے ہوئے تھے۔
میرے بیٹے کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، جبکہ بدذات میں خود ان کے سامنے موجود تھی۔ تبھی شبانہ اور اس کے شوہر کی مدد سے میں نے وکیل کو ہائر کیا، اور پھر میرا بیٹا بازیاب ہو گیا اور روحان کو 3 سالوں کی جیل ہو گئی۔ شازیہ کا باپ بھی بیٹی کا غلط کاموں میں ساتھ دینے کی وجہ سے پکڑا گیا، لیکن اپنے بیٹے کی رہائی کی مجھے خوشی تو تھی، لیکن زیادہ اس بات کا دکھ تھا جب میں نے حویلی والوں کے حالات سنے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کا یہ حال ہوگا، وہ اپنی ہی روایتوں کی وجہ سے قتل کر دیے جائیں گے۔ دراصل جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو شکیل کے دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی۔ دونوں ہی اس حویلی کو لے کر لڑنے لگے، جس میں روحان اور اس کی بہن سمینہ کا بھی حصہ تھا۔ ان کے تایا انہیں مجبور کرنے لگے کہ وہ کسی طرح حویلی ان کے نام کر دیں، جبکہ چھوٹے چاچا نے بھی کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ ان کے تایا کچھ زیادہ ہی سمجھدار تھے۔ موقع کی نزاکت سے انہوں نے بہترین چال چلی تھی۔ اپنے بڑے بیٹے سے سمینہ کا نکاح کر کے انہوں نے بھتیجے سے حویلی کے کاغذات پر سائن کروا لیے۔ یوں روحان در بدر ہو گیا اور سمینہ بیاہ کر تایا کی حویلی چلی گئی۔ اب اس بڑی حویلی میں جو روحان اور زمینوں کا حصہ تھا وہ بھی ان کے بڑے تایا جلال کے نام ہو چکا تھا۔ روحان نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لی کہ کم از کم اس کی بہن تو خوش رہے گی، چاہے اس کو در بدر بھٹکنا کیوں نہ پڑے۔ لیکن بڑے تایا جو چھوٹے بھائی سے نفرت کرتے تھے، اس کی اولاد سے کیسے محبت جتاتے؟ وہ سمینہ پر ظلم و ستم کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اسے سارے خاندان میں پاگل مشہور کر دیا، اور پھر اسے اسٹور روم میں بند کیے رکھا، یہاں تک کہ وہ سردی اور بھوک کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے ایک روز مردہ حالت میں پائی گئی۔ روحان اپنے چاچا جلال اور مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگا، کیونکہ میری وجہ سے اس نے اپنی ماں کھوئی تھی، اور پھر آخری وقتوں میں اپنے باپ کی شفقت سے بھی محروم رہا۔ جب تایا انہیں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو وہ خوش ہو گیا اور سارے بدلے بھول گیا، مگر اس کے تایا نے اس کا اعتبار ایک بار پھر توڑ دیا اور اسے در در رلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہی اس کی بہن کے قاتل تھے۔ ایک روز شنایا کی مدد سے روحان نے اپنے تایا ابو کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے وہ بے موت مر گیا۔ جو پولیس اسے پکڑ نہ پائی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنا بدلہ آسانی سے لے سکتا ہے، کوئی بھی اسے پکڑ نہ پائے گا۔ اس نے شازیہ کو محبت کا واسطہ دے کر ایک بار پھر ہمارے گھر بھیج دیا تاکہ وہ مجھ سے بدلہ لے سکے اور میرے بیٹے کو برباد کر سکے۔ شازیہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ بن بیاہی عورت تھی، اس لیے کسی کو بھی اس بارے میں بتانے سے ہچکچاتی تھی۔ وہ عزیر سے تعلق قائم کرنا چاہتی تھی، لیکن روحان کے مجبور کرنے پر وہ یہ سب بھی کر رہی تھی۔ وہ معصوم ندان بچی ہے، باپ کی لالچ کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ مجھے شازیہ سے ہمدردی تھی کیونکہ اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لیے گھر آ گئی۔ اب میرے بیٹے کو یقین ہو چکا تھا کہ میں پارسا عورت ہوں، میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا۔ وہ تو مجھ سے شرمندہ تھا، میرے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر خود کو سچا ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اپنے بیٹے کی شادی کر دوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ مجھے لگا میں ماضی کو بھول جاؤں گی تو ماضی میرا پیچھا نہیں کرے گا، لیکن وہ روحان کی صورت میرے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی
کہ اب مزید ہماری زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہم ماں بیٹے کو الگ کر دے۔ گھر میں دولت، روپے، پیسے، کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی واقع نہ تھی، تو ایک خوبصورت بہو کی بیٹے کے 1000 بار نہ کرنے کے باوجود میں نے اپنی عزیز جان سہیلی شبانہ سے درخواست کی کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے کو دے دے۔ شبانہ پہلے پہل تو راضی نہ ہوئی، کیونکہ اس کی بیٹی کی منگنی اس کے چچا زاد سے ہو چکی تھی، مگر وہ اچھا انسان نہیں تھا، وہ نشے کی بری عادت میں ملوث تھا۔ وہ خود اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر شوہر کے مجبور کرنے پر یہ اس رشتے کے لیے مانی تھی۔ مگر جب میں نے اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ پھیلائے تو اسے ایک امید کی نئی کرن مل گئی۔ پہلی بار وہ شوہر کے کسی فیصلے کو ماننے پر انکاری تھی۔ اس کے شوہر خود ان رشتوں کی نزاکت کو سمجھتا تھا، اس لیے بیوی کے کہنے پر بھائی کے بیٹے سے رشتہ توڑ دیا۔ وہ لوگ ان سے منہ موڑ چکے تھے، لیکن شبانہ کو اس بات کی دور دور تک کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بیٹی کا ساتھ ایک اچھے انسان کے ساتھ جڑنے والا تھا، اسے اس کی بہت زیادہ خوشی تھی۔ وہ خود بلڈ کینسر کی مریض تھی اور چند دنوں کی مہمان تھی۔ اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ کر ہی وہ اس دنیا سے چلی جانا چاہتی تھی۔ شبانہ کی حالت کے پیش نظر ہم نے زیادہ دھوم دھام سے شادی نہیں کی، بلکہ سادگی سے نکاح کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا ولیمہ رکھ لیا، جس میں چند رشتہ داروں اور دوستوں احبابوں کو بلایا۔ رابعہ واقعی ہمارے گھر کے لیے بہت مبارک ثابت ہوئی۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنی اچھی بہو ملی تھی۔ ایک روز پولیس والوں نے کال کی اور کہا کہ روحان جیل سے بھاگ نکلا ہے اور وہ آپ لوگوں کے گھر کی طرف ہی گیا ہے، اس لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ہم لوگ چوکنا ہو گئے۔ رات کے آخری پہر جیسے ہی روحان ہمارے گھر میں دیوار سے کودا، میرے بیٹے نے فوراً پولیس کو کال کر دی اور پھر پولیس کے چنگل سے بچنے کے لیے وہ بھاگ نکلا، مگر انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ شازیہ، جسے باپ کو پھانسی لگنے کے بعد صرف روحان کا سہارا تھا، وہ در بدر رلنے کے لیے باقی رہ گئی۔ اس نے میری بیماری میں میرا بہت خیال رکھا تھا، اب میں اسے کیسے اکیلا چھوڑتی؟ جیسے ہی اسے رہائی ملی، میں اسے گھر لے آئی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ میری بہو رابعہ ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن شازیہ نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ بچوں کے پیدا ہوتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے وہ دونوں بیٹے اپنی بہو کی جھولی میں ڈال دیے اور پھر ہم ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ شازیہ کی موت کے وقت میں نے ایسے محسوس کیا جیسے میں نے اپنی سگی بیٹی کو زمین میں دفن کیا ہو۔